بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات میں آج بلوچستان سے مہمان فنکار جو حساس ہوتا ہے اور معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے. جب وہ ہمارے پاس آئے تو ہمیں اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ وہ آنکھیں جو ہم صرف ٹی وی پہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہوں تو اور خوشی ہوتی ہے. بلوچستان سے تعلق رکھنے والے آج میرے دو فنکار اسلام آباد تشریف لائے. انہوں نے میرا مان بڑھایا کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. اے ڈی بلوچ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور حبیب پانیزئی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. مجھے خوشی ہے کہ ہم بیٹھیں گے اور کچھ وہاں کی اور کچھ یہاں کی باتیں کریں گے. لوگوں تک باتیں پہنچیں گی، لوگ بھی خوش ہوں گے. وہ جو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نا لوگ، وہ جب سامنے دیکھتے ہیں تو ان کی خوشی کچھ اور طرح سے ہوتی ہے. آپ کا شکریہ کہ آپ کا بھی شکریہ، آپ نے ہمیں بلایا. آپ کا شکریہ خالد مجید صاحب، اور حق نیوز کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ نے ہمیں اسٹوڈیو میں بلایا اور ہمیں بولنے کی اجازت دی. تھینک یو. بلوچ صاحب، یہ جو ثقافت ہوتی ہے، یہ جو اداکاری ہوتی ہے، یہ جو صحافت ہوتی ہے، اس کی کہیں نہ کہیں سے ابتدا ہوتی ہے. تو یہ جو سفر ہے ڈرامے کا، ٹی وی کا، ریڈیو کا، یہ کب شروع کیا؟ میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جنون ہوتا ہے نا. ہم لوگ اسکول کے زمانے میں پڑھتے تو ہم کیمپ فائر میں ڈرامے وغیرہ اسکٹ وغیرہ کرتے تھے. اچھا. تو اس زمانے سے مجھے شوق تھا، اسکول کے زمانے سے. پھر 1973 سے میں نے اسٹارٹ کیا تھیٹر سے. تھیٹر میری بنیاد ہے. آپ نے ریڈیو سے ابتدا کی؟ نہیں، تھیٹر سے. اچھا، تھیٹر سے کی. تھیٹر میں میرا ایک ڈرامہ تھا میرا محمد. اچھا، اس وقت کوئٹہ جیسی جگہ پہ تھیٹر تھا کافی، بہت زیادہ. مطلب یہ دیکھیں نا، قدامت پسندی روایات کو دیکھتے ہوئے بندہ سوچنے پہ، یہاں بیٹھا ہوئے اسلام آباد میں بیٹھا بندہ سوچ سکتا ہے کافی. میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں گا، تھوڑا میں بتا دوں کہ 1973 میں، اس سے پہلے میں ینگ تھا. اچھا. ہمارے ایک استاد تھے، اس نے بولا کہ یار محمد بن قاسم کا کریکٹر کون کرے گا. اس میں ینگ تھا تو انہوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ فٹ ہے. تو کیونکہ میرا فیس بھی بلوچی عربین ہے. اچھا. تو انہوں نے کہا اٹس گڈ یار، یہ بیٹھے محمد بن قاسم کریکٹر کے لیے یہ بیسٹ. اس وقت بال کافی زیادہ ماشاء اللہ نوجوان تھے. اچھا. نوجوان تھے اور بڑا کریز تھا ہمیں. مجھے اسکرپٹ دیا کہ میں ساری رات نہیں سویا، شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے بیٹھ کر جو ہے نا رٹے لگاتا رہا. جس طرح بولتا تھا وہ ایک جملہ تھا میرا کہ لبیک اللہم لبیک. اس پر بہت کلیپ ہوئی تو میرا حوصلہ اور بلند ہوا. اچھا. کہ یہ مطلب میری ابتدا تھی. پھر 1973 میں ہم لوگوں نے کوئٹہ کا سفر کیا، سروس کے سلسلے میں آیا تو وہاں ہم لوگوں نے ایک سوسائٹی بنائی. تو وہاں سے ہم نے ڈرامے کی ابتدا کی. وہ بھی اس طرح ہوا کہ کوئی ڈرامہ دیکھنے گئے تو میں نے کہا کہ ان کو ڈرامہ نہیں آتا. یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. ہاں، نہیں، اس سے اچھا کر سکتا ہوں کیونکہ میری تربیت ہوئی تھی نا. تو دوستوں نے میرا مذاق اڑایا، میں کہا آ جاؤ. پھر ایک دوست رائٹر تھا اکرم زیب صاحب، اس کے بڑے احسانات ہیں مجھ پر. انہوں نے ڈرامہ لکھا، میں نے ڈائریکٹ کیا، ایکٹ بھی کیا. وہ سپر ہٹ ہو گیا. سنجیدہ پلے تھا، یعنی کامیڈی سے ہٹ کر. اچھا. تو وہ چل سلسلہ ہوتا رہا. اتنے ڈرامے کیے ہمیں خود نام بھی یاد نہیں ہے. اور مختلف فیسٹیولس میں گیا ہوں، اسلام آباد، لاہور، کراچی، حیدرآباد، فورٹ منڈو، جہاں بھی میرے کو جگہ ملی ہے تو میں تھیٹر کو نہیں چھوڑا. حتیٰ کہ ٹی وی پہ بھی بہت مصروفیات رہی ہماری، بہت زیادہ میری رہی، لیکن میں نے تھیٹر کو نہیں چھوڑا. آج بھی تھیٹر کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے. اچھا. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے یعنی تھیٹر سے ابتدا کر کے پھر میں ٹیلی ویژن آیا. میں نہیں آیا، مجھے تھیٹر سے بلا کے لایا گیا. اچھا. کہ آپ کی جگہ یہ بھی ہے. اچھا. یہ 1973 کی بات ہے. 74 کی جب ٹیلی ویژن نیا اسٹارٹ ہوا تھا تو پہلا ڈرامہ تھا اس میں کوئٹہ سے، تیگا اور باؤڑ 2 ڈرامے تھے. اس میں چھوٹا سا رول تھا. اچھا. پھر سیکنڈ جو پلے ہوا وہ تھا بڑا آدمی، شہنشاہ نواب صاحب ہمارے یہاں اچھا لاہور کے ہیں. وہ اس کے پروڈیوسر بھی تھے اور پروگرام مینیجر بھی تھے. انہوں نے مجھے بڑا اچھا رول دیا، بڑا اچھا کریکٹر دیا. اچھا، اس کی مزے کی بات ایک بتاؤں کہ اس میں ایک میں بڈھے کا رول کر رہا تھا. تو انہوں نے مجھے داڑھی لگوائی اور یہ کہا کہ جی آپ نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے. ہم فرسٹ ٹائم ٹی وی گئے تھے. میں ابھی صبح سے بھوکا، رات کو صبح 9 بجے مجھے کہا کہ جی آپ کی شوٹ آ جائے. اچھا. تو حکا میرے ہاتھ میں دیا ہے کہ جی آپ نے دم بھرنا ہے اور بولنا ہے. میں نے جس دم لیا تو میں گلٹی ہو گیا. اچھا. ایک تو جو تھی بھوک، دوسرے میں نے زندگی میں کوئی سگریٹ نہیں پیا تو حکا پینا تو دور کی بات ہے. تو وہ بیچارے شہنشاہ صاحب گھبرا گئے. میں نے کہا سر میں صبح سے بھوکا بیٹھا ہوں، کچھ کھلایا نہیں ہے
اور یہ سگریٹ مجھے پلا رہے تو میں تو مروں گا. خیر وہ میرا پہلا زندگی کا پلے تھا. حبیب پانی دہی سب سے پوچھتے ہیں کہ سر جی آپ کا سفر کب شروع ہوتا ہے؟ اور میرے لیے فخر کی بات یہ بھی ہے کہ آپ پرائڈ آف پرفارمنس بھی ہیں اور ٹی وی کے بہت سے ڈرامے ایسے یادگار ڈرامے آپ کے کریڈٹ پہ ہیں. بہت سے بچے جن کو ابھی دیکھیں گے نا تو وہ خوش ہو جائیں گے جب ہم ان کو آپ کے منہ سے ان کو سنوائیں گے ڈراموں کے نام بھی, اور ساتھ ابتدائی سفر کہاں سے شروع ہوا؟ جی تقریباً 12-13 سال کی عمر میں ریڈیو پاکستان کوئٹہ سے یہ سفر شروع ہوا بچوں کے پروگرام. تو پھر جب 1974 میں ٹیلی ویژن آیا, وہاں سے نشریات شروع ہوئی کوئٹہ سے, بلیک اینڈ وائٹ تھا اس وقت. تو وہاں سے پھر ہم ٹیلی ویژن کی طرف آ گئے. ظاہر ہے یا تھیٹر کے آرٹسٹ تھے یا ریڈیو کے آرٹسٹ تھے, انہوں نے پرفارم کرنا تھا ریڈیو ٹیلی ویژن میں. وہاں آئے اس وقت میری داڑھی مجھے بہت ہلکی ہلکی سی آئی تھی, تو چھوٹے موٹے کریکٹر جو میرے ایج کے مطابق تھے وہ ملنے لگے. شوق بہت زیادہ تھا. پروڈیوسر صاحبان سے کہتا تھا کہ مجھے ڈرامے میں کام دے دیں. تو وہ کہتے تھے کہ بھائی اگر آپ کو بستہ ہم گلے میں لٹکا دیں تو آپ اسٹوڈنٹ نہیں لگتے ہو پرائمری کلاس کے. اچھا. بندوق گلے میں لٹکا دیں تو آپ بدماش نہیں لگتے ہو, ڈاکو نہیں لگتے ہو. ہم کیا کریں, تھوڑے سے بڑے ہو جاؤ پھر. اچھا. تو پھر 4-6 سال میں چھوٹے چھوٹے رول ملتے رہے. پھر جو یہ سفر شروع ہوا, تقریباً نصف صدی کا یہ قصہ ہے. 50 سال ہونے کو ہیں. اگر ریڈیو کا بھی ڈالے جائیں سال تو تقریباً 55 سال سے یہ سفر جاری ہے. اور جب تک صحت ساتھ دے گا, زندگی ساتھ دے گی, انشاءاللہ کریں گے. اس کارواں کا حصہ بنے ہیں. ابھی تک تو ہے انشاءاللہ, جان ہے. اس وقت میری عمر 70 ہے اور ایڈی صاحب 2 سال مجھ سے چھوٹے ہیں. اچھا. عمر میں. جی. اچھا. 2 سال بڑا. تو تقریباً 50 سال سے یہ سفر اچھا ہے اداکاری کا. پھر میں نے لکھنا شروع کیا, بے شمار ڈرامے لکھے. اور ڈراموں کا اور جو اسٹیج پروگرام ہے وہاں پہ. آپ کا جو اعزاز تھا یہ پرائڈ آف پرفارمنس والا, یہ آپ کے لکھنے کا ہے یا اداکاری کا ہے؟ اداکاری کا. اداکاری کا. اداکاری کا ہے. اور میں نے زیادہ تر کامیڈی پلے لکھے بھی اور کیے بھی. تقریباً 80% کامیڈی پلیز کیے ہیں میں نے. تو اس سلسلے میں آپ بلوچ صاحب, آپ کو ایکسیلنسی ایوارڈ بہت سے ملے ہوئے ہیں, اس کے علاوہ بھی ایوارڈ آپ یہی ایک کام کرتے رہتے ہیں, ایوارڈ اکٹھے کرتے رہتے ہیں. اللہ پاک آپ کو اور دے. میری ایک الماری وہ بھری ہوئی, ایک بوری بھری ہوئی ہے. اچھا. میں نے کوئی ایوارڈ ایسا نہیں جو مجھے نہیں ملا. اچھا. لیکن مجھے ایوارڈ سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ میں نے جو کام کیا مجھے تسکین ہوئی. ہاں میں مطلب یہ, اور میں رائٹر بھی ہیں, ایکٹر بھی ہیں. میرے میں ان کا تو مجھے پتا ہے کہ وہ شاعر بھی بہت اچھے ہیں. بہت اچھے. براوی زبان میں بھی شاعر. اچھا, میں شاعر نہیں ہوں, افسانے لکھ لیتا ہوں یا کوئی ایسی شخصیات لکھ لیتا ہوں. لیکن میرا جو بیسکلی کام ہے وہ ڈائریکٹر کا. اچھا. پروڈیوسر. میں نے پرائیویٹ ڈرامے بے شمار بنائے TV 1 کے لیے, کافی میں نے کام کیا. وہ اگر چاہیں تو میں آپ کو کلپ دے سکتا ہوں, آپ رکھیں اس کو لگائیں. تو ادھر میں نے بڑا کام کیا بہت زیادہ. میرے ایکشن تھرلر ڈرامے زیادہ ہوئے ہیں. اچھا. بہت جو پاپولر ہوئے ہیں ایکشن تھرلر. اچھا. ٹی وی کے لیے بے شمار ڈرامے, تقریباً ٹی وی تھیٹر کو ملا کر 150 سے زیادہ ڈرامے اور سیریل میں نے لکھے ہیں. اچھا. یہ میرا اعزاز ہے. مجھے جو ایوارڈ ملا ایز اے رائٹر, اور 4 PTV ایوارڈ ملے ایز اے رائٹر. ریجنل جو ہے نا, ریجنل ایوارڈ ملے اس کے PTV کے. ایکسیلنسی ایوارڈ ملا آل جو کارکردگی جو اچھی پورے اس پہ ملا مجھے. اچھا, میں ایک اور بات پتا چلا کہ جہاں تک تھیٹر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں 99 میں ایک فیسٹیول ہوا جس میں 24 ڈرامے پیش کیے گئے. اچھا. جو ریکارڈ ہے. اچھا. ریکارڈ ہے اور بہت اچھے ڈرامے تھے. اچھا, ایک اور بات چل رہا ہوں کہ پاکستان میں اینٹی نارکوٹکس یعنی یہ منشیات کے خلاف ہم نے واک کی, اسٹریٹ تھیٹر کیا. اپنے آرٹسٹ بٹھا کر ہیروئنی ان کو, جس طرح ہوتا ہے ڈرامہ ہمارا, اسٹریٹ تھیٹر کیے. اس کے علاوہ ہم نے انٹرنیشنل پہلی دفعہ واک جو ہے نا ہم لوگوں نے کی بلوچستان میں منشیات کے خلاف. اچھا. انسداد منشیات پہ. تو یہ ہمارا کریڈٹ جاتا ہے.
اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم لوگ جنونی لوگ ہیں. میں دوسرے کی بات نہیں کرتا ہوں. ہمیں یعنی یہ بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بس توکل اللہ لے کر ہم نکل آتے ہیں. ایک ڈرامہ میرا تھا ادھر لاہور میں فیسٹیول میں. اچھا. اسٹیج ڈرامہ فیسٹیول تھا, اس کا نام تھا دیکھ تماشا. تو اس میں جو کلپس چلے, بہت سارے 12 ڈرامے تھے, تو سب کا جو ڈرامہ چلا اس کے کلپس لوگ کلپ کر رہے تھے. جو لاسٹ میرا کلپ چلا وہ سننے کا ہے. تو ایک وہ ہیروئنی ہوتا ہے, کہتے ہیں کاش میں ملک کا وزیر اعظم بنتا. پھر کہتے ہیں تو شالو کون سا اسٹیشن پکڑا ہے, بڑے بوٹو والوں کوئی بھروسہ نہیں ہے, یا اندر کر دیں گے یا پھانسی پہ لگا دیں گے. اچھا. اس کے بولا یار پریزیڈنٹ بن جاؤ, سارے اختیارات اپنے پاس. اس میں بھی ایک مسئلہ ہے, اگر اپوزیشن نے بولا وردی اتارو, میرے پاس تو جوڑا ہی ہے کہ اچھا جو پورا جو پبلک جو ہنسا ہے, کلیپ کیا, کھڑے ہو کر, وہ ہمارے جنرل مقبول صاحب تھے, وہ گر گئے ایسے نا سیٹ سے ہنس کے گر گئے. تو میں جب ایوارڈ لے بیسٹ ڈرامہ میرا ہوا تو میں ایوارڈ لینے گیا, تو میرے ڈی جی نے بولا کہ پورا ڈرامہ ہی ایسا ہے, اس نے کسی کو نہیں, کسی ڈپارٹمنٹ کو نہیں بخشا اس نے. ابھی پنیدی صاحب, آپ نے اردو کی کون کون سی سیریل جو ہیں وہ جن میں پرفارم بھی کیا اور پہچان بنی؟ میں نے وہاں تو بہت سارے سیریل کیے ہیں. تاریخی پلیز سجاد احمد صاحب کرتے تھے, اور ایک پلے تھا بے زبان, اور اس کے علاوہ یہ تو پی ٹی وی کے پلیز تھے. سوپ سیریلس کیے, ندیم صاحب کے ساتھ پہلا پلے تھا میرا ساؤتھ اسٹون کا سوپ سیریل کا. تو اس میں مجھے جب بلایا گیا, مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی تھی. باچا خان کا کریکٹر تھا, پٹھان ٹیکسی ڈرائیور کا, وہ کالی پیلی ٹیکسی ہے, وہ چلاتا ہے. تو مطلب یہیں سے اگر ہم دوبارہ تھوڑی سی بات شروع کر لیں, کوئی حرج تو نہیں ہے, کیونکہ جب بریک کا ٹائم آتا ہے نا, تو بریک کے لیے جانا بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے ملاقات خالد مجید کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, ملاقات میں دوبارہ خوش آمدید. اور ملاقات آج بہت ہی خوبصورت ہے. میرے بلوچستان کے مہمان ہیں, اور بلوچستان سے آئے ہوئے مہمانوں کی وجہ سے مجھے بہت سے پرانے یار دوست یاد آ گئے, جن میں آیت اللہ درانی صاحب بھی یاد آ رہے ہیں. اللہ پاک ان کا اگلا جہان بہت اچھا کرے. ہمارا بہت اچھا دوست تھا آیت اللہ درانی بھی یاد آ رہے ہیں. مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے ان کا بیٹا سعید بھی یاد آیا ہے. اور تھوڑی دیر پہلے میں آپ سے نور جہاں پانیزئی صاحبہ کی بات بھی کر رہا تھا. ایک اور پرانے ایک منسٹر تھے, دیکھیں ابھی ان کا نام جو ہے وہ بھی میرے ذہن میں آ جاتا ہے. کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو بھولے نہیں بھولتے نا. عطاشات صاحب مجھے بھی یاد آیا آپ کی وجہ سے. آپ ہماری ان کے بہت ہمارے مشہور شاعر ہیں, بہت شاعر, بہت اچھے شاعر, بہت اچھے انسان. مجھے وہ یاد آ گئے آپ لوگوں کی وجہ سے. ریکال کو پرنس محی الدین بلوچ صاحب کا بھی نام مجھے یاد آ گیا نا, کہ جی کوئٹہ اور بلوچستان کے جو ہیں, اللہ پاک ان سب کو خوش رکھے, خوشحال رکھے, اور جو نہیں ہیں ان کا اگلا جہان بہت اچھا ہو. ابھی سب وہاں پہ بات کاٹنا معیوب سا لگتا ہے, لیکن معذرت ہے کہ جب وہ بیچ میں کہیں بریک آتی ہے تو وہ آپ بات سنا رہے تھے اپنے ڈراموں کے حوالے سے. تو ہمارے رائٹر تھے ظفر معراج صاحب, ڈرامے اس سوپ سیریل کے. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ آپ کو ذہن میں رکھ کر یہ کریکٹر لیا. اچھا. اور اہم کریکٹر ہے, شروع سے آخر تک ندیم صاحب کے ساتھ آپ رہیں گے. پھر اس کے ان کا کہ گھر کا ایک فرد بنیں گے, اسٹوری اس طرح کی. تو گاڑی آپ کو چلانی آتی ہے؟ گاڑی تھی, مجھے چلانی نہیں آتی. گاڑی تھی وہ بچہ, میرا بیٹا ڈرائیو کرتا تھا, جہاں مجھے جانا ہوتا تھا. بولا بھائی 15 دن کے اندر کچھ سیکھ لو گاڑی. تو پھر میں وہ سیکھنا شروع ہوا. رات کو گاڑی نکال لیتے تھے, چلاتے تھے, اتنا کہ میں وہ اسٹیئرنگ سنبھال سکوں. اور یہ اب کراچی کی ڈرائیونگ تو ظاہر ہے وہاں تو پھر وہ بڑی رش والی ہے, وہاں تو میں نہیں چلا سکتا تھا. اچھا. 15 دن میں بس اتنا چلا. بولا اگر نہیں چلا سکے پرواہ نہیں, ٹو چین کر دیں گے کسی گاڑی, بس اسٹیئرنگ خالی سنبھال. میں جو وہاں آیا تو
ड्राइवर ने कहा इसको तो गाड़ी सही चलानी नहीं आती है। जब मैंने ट्राई दी तो जो हमारे प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कि यार तो आप ये तो मसला है, नदीम साहब है आपके साथ, थ्रू आउट बैठेंगे, हर वक्त बैठेंगे, तो उनकी जान को भी ख़तरा है, आपकी जान को भी ख़तरा है, लिहाजा मैंने कहा बस ठीक है मेरा टिकट वापस कर दें। वापसी का मैं तो गाड़ी नहीं चला सकता हूँ। राइटर ने कहा था कि आप हम टू चेंज कर देंगे, बोला नहीं आपको खुद चलाना। अब मैं मेरे सामान उठाया वहाँ से लोकेशन से वापस आ रहे होटल की तरफ, मैं अब फ़ोन लगा रहा हूँ राइटर को कि आप 1 मिनट के लिए आ जाएं होटल। मैं आपको ये बता दूं कि सिर्फ मुझसे ये कसम ले लो कि यार वहाँ ये नहीं बताना, कि कह देना कि भाई काम कर लिया, अच्छा ठीक है ना, ड्रामे में काम कर लिया, अब कौन किसने देखना है किसने नहीं देखना है, वरना लोग बोलेंगे कि इतना बड़ा एक आर्टिस्ट गया था इधर तो बहुत तुर्रम खान बनता है, वहाँ जो है ना फेल होकर आ गया। अच्छा ये मेहरबानी कर लेना। तो ये मैं कहना चाह रहा था। अब वो फ़ोन नहीं उठा रहे। मेरे फ़ोन के बाद जो प्रोड्यूसर थे फिल्म के ड्रामे के, उन्होंने उनको फ़ोन किया, क्योंकि मैं उनके कहने पे आया था कि उनकी तू में मैं हो रही थी आपस में। बहरहाल मुझे आधे घंटे के बाद उनको फ़ोन आया राइटर का, बोला कहाँ हूँ? मैंने कहा मैं होटल आ गया हूँ, ज़रा आ जाना, और काम है तुम्हारे से। बोला नहीं वो बंदा आ जाएगा और आपका सामान उठा लेगा। मैंने उनको बहुत सुना है कि मैंने जो है ड्राइवर नहीं बुलाया, मैंने आर्टिस्ट बुलाया, तू चेंज करो। और ये अच्छा बहरहाल फिर जो ड्रामा शुरू हुआ, फिर जो मैंने काम किया, आखिर में नदीम साहब ने कहा कि इस ड्रामे की ओपन सेरेमनी होगी तो मैं बादशाह खान को अपने हाथ से अवार्ड। अच्छा तो फिर उन्होंने कहा वाकई आपने आर्टिस्ट बुलाया था, ड्राइवर नहीं बुलाया था। ये बहुत मशहूर एक प्ले था मेरा। लेकिन 2 प्लेज जिसे मैं मरने के बाद भी कैश करूँगा, अच्छा वो है कॉमेडी प्लेज पश्तो के। अच्छा एक बेलतून के नाम से, बेलतून खैबर पख्तूनख्वा में बहुत मशहूर हुआ। अच्छा और कोर मित्र ताजार में चारगुल का कैरेक्टर था, चारगुल मेरा नाम था उसमें। चारगुल बहुत मशहूर हुआ। अब मेरे बलूचिस्तान में लोग मुझे हबीब पानीज़े के नाम से नहीं जानते हैं, चारगुल के नाम से पहचानते जी हैं। हाँ, इतने मशहूर। यहाँ तक तो बात थी आपके फनकारी की, आपकी अदाकारी की, कैसे आए, क्या क्या कुछ किया। आज आप लोग वहाँ से यहाँ पे आए हैं पाकिस्तान आर्टिस्ट इक्विटी के, ऑल पाकिस्तान आर्टिस्ट इक्विटी के प्लेटफॉर्म से सदर पाकिस्तान को मिलने के लिए। आप क्या समझते हैं कि पहले तो ये बताइए कि वहाँ पे कोयटा में या बलूचिस्तान के सदर और जो नायब सदर हैं वो आप में से कोई हैं या कोई और दोस्त है? जी सदर तो एडी बलोच साहब, फाल पाकिस्तान आर्टिस्ट इक्विटी के सदर, क्योंकि ये बड़े फाल हमारे कारकुन थे, इसलिए अच्छा इसीलिए खामोश बैठे रहते हैं, बताते नहीं है। अंदर भी बैठे हुए थे तो इन्होंने बलूचिस्तान में बड़ा काम किया ना। अच्छा फनकारों के लिए जी, हमने सबसे पहले ये किया जदोजहद करके 20 करोड़ रुपया हम लेकर आए, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से। तो वो फिक्स हुए, उसका जो इंटरेस्ट 22 लाख रुपए तकरीबन आता है। वो ने हमने 70 आर्टिस्टों को जो गरीब गुरबा मिस्कीन बेवाएं, उनके लिए हमने उनको 70 अफराद का चूल्हा जला, सही को 30,000 रुपये महीना हयात, जब तक अच्छा, बहुत अच्छी बात। उसके बाद कुदरत ऐसा हुआ, हम 10 करोड़ के चक्कर में थे। हमारे सेक्रेटरी साहब असगर अरीफाल को हम कभी नहीं भूल सकते, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, हाँ हमारा साथ दिया। अच्छा, उन्होंने क्या किया जी, 7 करोड़ नहीं 70 करोड़ का बजट मांगा। अच्छा, 70 करोड़ दो, उन्होंने बस 70 करोड़ तो नहीं, उन्होंने 20 करोड़ रुपया दे दिया। अच्छा, यानी उन्हें तोप का लाइसेंस मांगा, उनको पिस्टल का लाइसेंस मिल गया। तो 20 करोड़ और आगे वो भी फिक्स हो रहे हैं, उसके भी यानी हमारे तकरीबन 22 लाख रुपए बनते हैं मंथली। अच्छा, इंटरेस्ट हम तकसीम करते हैं, पैसे हमारे पड़े हुए हैं। ठीक है, वो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि लेजेंड्स को हम देवें, या जो रिजर्विंग पर्सन है हमारे, जिन्होंने काम किया पूरी ज़िंदगी, समझे, ठीक है वो मोहताज नहीं है लेकिन लेजेंड तो है ना, तो उनके लिए हम लोग सोचते। फिर 5 करोड़ रुपये हमारा कोविड फंड का था। अच्छा, वो हमने भागदौड़ करके वो ले लिए, वो भी पड़े हुए हैं, अभी जाएंगे तकसीम करेंगे। ये इतने सारे करोड़ इकट्ठे हो गए, 45 करोड़ तो ये जो हैं वहाँ के फनकारों की फलाह बहबूद, जो पिछले 1 साल से कोरोना की वजह से सारे लोग अजाब में मुब्तला हैं, तो उसका हक आपने अदा कर दिया इंशाल्लाह। ये मैं हमारा आर्टिस्ट तो गरीब नहीं है ना,
कुछ अफोर्ड कर, जो बहुत इंतहाई गरीब थे, उन तक पहुंचा है। वो तो होता हयात मिलते रहेंगे। अच्छा जी, जो लीजेंड्स हमारे आर्टिस्ट हैं उनका भी हक बनता है, उनको भी एजाज़िया के तौर पर बाकी जो 20 करोड़ से उनसे मिलेंगे। कुवैत फंड तो जो है वो सबको मिलेगा, सबके पूरे बलूचिस्तान के लिए। अच्छा। लेकिन हमारे जो PTV है गुज़िश्ता 4-5 साल से एक भी ड्रामा नहीं हुआ है वहाँ पे, ठीक है। वो ताले लगे हुए हैं और जाले लगे हुए हैं स्टूडियो। गुज़िश्ता पिछले साल यानी एक साल में एक ड्रामा हुआ करता था ईद के हवाले से। अच्छा, हमने पिछले साल, इन्होंने बलोची में लिखा, मैंने पश्तो में लिखा, 50 मिनट का सोलो प्ले, कोई सीरियल नहीं है। और एक ने बरोई में लिखा, ये 3 ज़ुबानें PTV के लिए। जी, PTV के लिए रिहर्सल हुई, बाकायदा सेट लगा, हमें बुलाया गया कि कल रिकॉर्डिंग है। हम रिकॉर्डिंग के लिए तैयारियों में मसरूफ़ है। हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया कि ड्रामे बंद कर दिए जाएं, हमारे पास फंड नहीं। यानी 50 मिनट सोलो प्ले के लिए उनके पास फंड नहीं। अच्छा, तो वो बंद हो गया, नहीं हुआ। वो स्क्रिप्ट अभी तक हमारे पास पड़े। अच्छा, एक और बात बताऊं। अभी इसी से मिलती जुलती बात है ना, तो फिर जब आप आज सदर पाकिस्तान से मिलने गए तो आपने उनको इस तरह के मसाइल भी कोई बताया कि जी हमारे साथ ये काफ़ी भी हुआ? सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है भरपूर ये अंदाज से। देखे ना, आपने सेट लगा लिया, कास्टिंग सब हो गई, बता दिया। और प्रोडक्शन हो गई। उन्हें हमसे ज़्यादा मालूम था, पता उन्हें था हमसे ज़्यादा। जाहिर है सदर बाखबर होते हैं। जी सर, बाखबर होते हैं। हमारे जो मुतालबात के सब, हम तो मुतालबात का यूनियन तो हमारी है ही नहीं जी, हम लोग यानी जो बिरादराना तरीके से बात कर सकते, हमने सिफारिशात की कि भाई इन पर गौर किया जाए। तो उन्होंने एक एक पॉइंट पर डिस्कस किया। अच्छा, कुछ पॉइंट्स ऐसे थे, उन्होंने कहा कि जी उनको बताया, तरीका बताया हमें, सही। ये इस तरह हो सकता है, ये इस तरह हो सकता है। हाँ, जो इनका अपना सवाबदीदी फंड है ना, उस पर हम लोगों ने कहा, उसने कहा कि अपनी लिस्टें बनाओ, इसमें शामिल को। हमने बोला हमारा एक मेंबर होना चाहिए। अच्छा, अब मन ये होता है कि सेनेटर कोई बैठा हुआ है, कोई मिनिस्टर बैठा हुआ है, कोई बड़ा आर्टिस्ट बैठा है, उसको पता ही नहीं है कि पीछे आर्टिस्ट कौन है। सही है। ठीक है ना। वो हमारे पैसे ऐसे 30 करोड़ 30 लाख उसको दे दिए, 20 लाख उसको दे दिए, हम लोग हिस्से में 50,000, 1 लाख, वो भी 10 बंदों को। बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एडी साहब, जिस तरह पंजाब में भी KPK में भी वो आर्टिस्टों को फंड मिलता है 5-5 हज़ार वाला या 60,000 रुपया सालाना का, बलूचिस्तान में भी इस तरह का फंड आपका है? बात 30 करोड़ 30 लाख 30,000 रुपये मंथली दे रहे हैं ना। ये वही फंड है, ये वही है। हाँ, वो किसी और तरीके से दे रहे हैं, हम इस तरीके हमने इस तरह हयात अभी याद किया। मतलब ठीक है, अच्छा, क्योंकि एक हमारे यहाँ पे दोस्तों को 5,000 रुपये पर मंथ, या फिर ये होता है कि 3 महीने का या 4 महीने का इकट्ठा चेक मिल जाता है। नहीं, हमारा हर महीने हमारा हर महीने। हर महीने। अच्छा, एक और बात बताओ ना जी। अच्छा, एक इस तरह हुआ कि हमारे जो फंड आ गए, जी, तो एक हमारे ज़ाहिर है हमारे मुखालिफ भी लोग, उन्होंने कोर्ट चले गए। जब कोर्ट चले गए तो हमको टाइम मिल गया। अच्छा, टाइम मिल गया, हमने काम किया। काम किया उस पर। जो कोर्ट पे जो टाइम हमारा वो गया ना, उसमें से 1 करोड़ 80 लाख रुपए हमारा इंटरेस्ट आ गया। वो इंटरेस्ट जमा होता रहा ना, होता रहा, तो वो अभी हमने रखा है। हमने फिर उसको किसी और मद में रखा कि मिसाल एक्सीडेंट की सूरत में, बीमारी की सूरत में, फौतगी की सूरत में, बच्चियों की शादी की अच्छा, सूरत आप ये में। जो फंड वगैरह दे रहे हैं, ये सिर्फ कोयटा में जो शख्स बलूचिस्तान और पूरे बलूचिस्तान में, पूरे बलूचिस्तान में ऑल पाकिस्तान आर्टिस्ट एक्विटी का जो मेंबर होगा सिर्फ उसको देंगे? नहीं 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 नहीं, तमाम हम उधर जो है ना, मैं और ये उस कमेटी के मेंबर हैं। अच्छा जी, जनाब अभी फनजी साहब और मैं 8 मेंबर हैं। अच्छा, आर्टिस्टों की तरफ से हम हैं। तो हम पूरे बलूचिस्तान पर नज़र रखते हैं ठीक है। कि जो डिजर्विंग है हम उसको लेकर आते हैं, बिल्कुल तहकीकात करके। 34 डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, एक रफ आइडिया से बलूचिस्तान में टोटल आर्टिस्टों की तादाद क्या होगी, चाहे वो स्टेज है, चाहे TV है, चाहे रेडियो है? जो हम लोगों ने कोविड के लिए जो इकट्ठी की थी लिस्टें, वो तो तकरीबन 21,000 थे। हाँ जी, 2100। अच्छा, 2100 यानी 2100 थे। ठीक है। हमने देखा कि भाई उसमें जो DC के थ्रू आई थी एप्लीकेशन है, कोई बॉडीगार्ड, कोई चपरासी, कोई क्लर्क, सारे शामिल थे। अच्छा, वो हमने सारे निकाल दिए। ठीक। हमने कमेटी बनाई, सब कमेटी, म्यूजिक के अलग, ड्रामे के अलग। सेक्रूटनी करके असल जो आर्टिस्ट हैं जिनका ओढ़ना बिछोना है, मतलब उनको सामने आना चाहिए। उनके लिए तकरीबन वो हो गए 900 या 1000 है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, वो हमने निकाले। अभी भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि कहीं कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। अच्छा। हम बड़े, क्योंकि सबसे पहली बात बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे,
سب سے پہلا نام میرا اور حبیب صاحب کا تھا کہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں کیونکہ ان کو پہلے ان کو جو 65 سال یا اس سے ابو، اور ہم شکر دونوں 65 سال سے ابو، دونوں 65 سال والے انہوں نے پہلے اپنا نام کاٹا، پھر میرا نام کاٹا کہ ہمیں نہیں چاہیے، گو کہ یہ بھی ریٹائرڈ ہے میں بھی ریٹائرڈ ہوں، لیکن انہوں نے بولا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہماری جگہ کسی غریب کو مل سکتا ہے، مل رہا ہے تو ہم خوش ہوئیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کام کیا۔ آج کی ملاقات جو آپ کی ہوئی ہے، ظاہر ہے اتنے سارے آرٹسٹ، آپ یہ 16 آرٹسٹوں کے نام میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، یہ پورے پاکستان سے نمائندگی کر رہے ہیں، کے پی کے سے بھی ہیں، کراچی سندھ سے بھی ہیں، تمام ٹھیک ہے جی، یہ 16 لوگ دوستوں کے نام ہیں، آرٹسٹوں کے نام ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آج کی ملاقات کے ثمرات جو ہیں بہت اچھے ہوں گے؟ انشاءاللہ جی بالکل، ہمیں پوری امید ہے، امید کے ساتھ آئے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، گمان اچھا رکھنا چاہیے، جی جی بالکل، گمان اچھا رکھنا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک چیز ہے نا ہمارے لیے یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جس شخص کے تھرو گئے وہ محمد قاسم سوری صاحب ہے نا، وہ ہمارے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ہمارے حلقے سے کوئٹہ سے، اور میرے بچوں کی طرح ہیں، ظاہر ہے اسی کے تھرو گئے ہیں تو ان کے سپر چند چیزیں کر لی کہ یہ آپ کریں، یہ آپ کریں، آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ بہت شکریہ ایڈی بلوچ صاحب اور حبیب پانیزئی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے۔ بلوچستان کی محبت جو ہے وہ میرے اندر موجود ہے، میں نے اپنے دوستوں کا ذکر بھی کر دیا، اور آپ سے بھی محبت ہے کہ فنکار کا ہی وہ دوست ہے، ہمدرد ہے۔ ناظرین، محبتیں اسی طرح بڑھتی ہیں، اسی طرح چلتی ہیں۔ ان دوستوں کا مان انہوں نے میرا رکھا، یہ لوگ تشریف لائے اور مجھے موقع دیا کہ ہم کچھ لمحے بیٹھ سکیں۔ خدا کرے کہ جس گمان، جس یقین اور جس محنت اور لگن کے ساتھ انہوں نے آج صدر پاکستان سے ملاقات کی ہے، وہ تمام فنکاروں کے لیے یہ ملاقات بہت اچھی ثابت ہو۔ خالد مجید کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے ملاقات خالد مجید کے ساتھ۔